قل اؤنبئکم، آپ پوچھیں کیا میں بتاؤں، بخیر من ذالکم، بہتر چیز ان سے، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں کہ بہتی ہیں ان میں نہریں، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، ازواج مطہرہ، بیویاں ہوں گی پاک صاف ستھری، ورضوان من اللہ، اور خوشی ہے اللہ کی، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں اپنے بندوں کو، الذین یقولون ربنا، جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، پس بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، بچائیں ہمیں دوزخ کے عذاب سے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر شعار، راست گفتار، سچ بولنے والے، فرما بردار، خرچ کرنے والے اور گناہ بخشوانے والے، سحری کے وقت میں، بالاسحار، سحری کے وقت میں۔ اچھا، کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو حاصل ہوتی جو نجران والوں کے لیے پیش نظر تھی، ان میں دنیا میں محض چند روز فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جو لوگ کفر و شرک سے بچ جائیں ان کے لیے آخرت میں 3 نعمتیں ہیں، ان نعمتوں سے بدر جہاں بہتر ہیں، اور ان کو ایسے باغات ملیں گے جن میں نہریں جاری ہیں، جن کی وجہ سے وہ باغ سدا بہار ہیں، اور وہ باغ ان کو ہمیشہ کے لیے ملیں گے اور ان میں سدا رہیں گے، یعنی ہمیشہ رہیں گے، ان کو وہاں پاکیزہ بیویاں ملیں گی جو میل و کچیل اور گندگی سے پاک صاف ہوں گی، کیونکہ جنت میں اولاد نہیں ہوگی، اس لیے انہیں کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے ہمیشہ خوش رہیں گے، وہاں کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں، کیونکہ آخرت دار تکلیف نہیں، دار الجزا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ازواج مطہرہ ورضوان من اللہ، یعنی کیا میں تم کو ان دنیاوی مال و منال سے بہتر چیز بتاؤں جو ان لوگوں کے لیے جو شرک و کفر سے بچ گئے ہیں، ان کے پروردگار کے پاس ایسے باغات ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گی، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اللہ کی خوشنودی ہوگی۔ پھر کہہ رہے اللہ تعالیٰ کامل مومنین کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے، یعنی کفر و شرک سے توبہ کرنا، ایمان لانا کمال کا ابتدا درجہ ہے، ان کے لیے آخرت میں وہ نعمتیں ہیں جن کا ذکر اوپر آیا، مومنین ایمان میں ترقی کرتے ہیں، ایمان کی خوبیاں اپناتے ہیں، ان کے بندوں سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں، ان احوال دیکھ رہے ہیں، ان کو آخرت میں ایسی نعمتوں سے نوازیں گے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ نعمت ایمان پر شکر گزاری، یعنی ایمان جیسی دولت پا کر بھی ان میں تکبر نہیں ہوتا، وہ ہر وقت نعمت ایمان پر شکر کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، لہٰذا اس کے طفیل ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، یعنی مصائب مشکلات میں گھبراتے نہیں ہیں، خواہ کوئی بھی مصیبت آن پڑے ان پہ، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں حاضر ہیں، خرچ کرتے ہیں، کوئی نیک کام سامنے آتا ہے تو وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اللہ رات کے پچھلے پہر اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، یعنی سحری کے وقت اٹھ کر دعا کرتے ہیں، اپنی نوازشوں سے نواز دے، اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، ہر دن جب تنہائی رہ جاتی ہے تو حق تعالیٰ سماء دنیا پر اترتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ میں دونوں جہاں کا بادشاہ ہوں، کوئی ہے جو اس وقت مجھ سے مانگے میں قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو بخشوں، پھٹنے تک یہی اعلان ہوتا رہتا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ قبولیت کا وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر دن جب تنہائی رات رہ جاتی ہے تو حق تعالیٰ سمائے دنیا پر اترتے ہیں
اور اعلان فرماتے ہیں میں دونوں جہاں کا بادشاہ ہوں، ہر دن کوئی ہے جو اس وقت مجھ سے مانگے میں قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو بخشوں، وہ پڑھنے تک یہی اعلان ہوتا رہتا ہے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔